الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رشرف الصلاة والسلام يدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين میں لج پالا
کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں لجپالا دا منگتا دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بڑی بابرکت رات، شب برات دی رات، میں تے تسی مل کے مرکزی جامع مسجد صدیق اکبر چوک والی دے اندر بیٹھ کے اللہ دے محبوب دے غلامہ دا ذکر سنا رہے ہیں۔ دعائے اللہ تعالیٰ ساڑھی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اس تو پہلے کہ میں بیان شروع کرا، اب دروازے میں ساتھی مہربانی کرو اس سیٹ سے آؤ، انہیں مسئلہ پڑھ جانا تو آگے اتھو پھر بندے ننگ کہتے رہنے تھوڑے جے ادھر والے بشاک گن ہو جاؤں، کیونکہ انشاءاللہ انہیں تھوڑی دیر تک جڑا ہے پھر ادھر والے بشاک گن ہو جاؤں گی۔ شعبان شریف کی 15ویں دی رات رب کریم نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دے وچ ونڈ دتا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس رات جس طرح کے ساڈا ہے نا جی جون جولائی دے وچ بجٹ پیش ہوتا ہے، بجٹ کی ہوتا ہے کہ آئندہ سال واسطے کی ہونا ہے، یہ سمجھو بجٹ دی رات ہے۔ اس وچ اتھوں تک فیصلہ ہو جانا ہے کہ اگلے سال تک کیڑا زندہ رہے گا کیڑا نہیں رہے گا۔ بلکہ حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ ہے وہ شادی کی تیاری کر رہا، مکان تعمیر کر رہا، بڑے بڑے پلازیاں دے بارے سوچ رہا ہے، حالانکہ ان کا نام بوندہ وچ لکھ دیتا جائے۔ یہ رب دی حکمت سلیمان پیغمبر بیٹھے ہوئے، مولا روم لکھ دو، سلیمان پیغمبر بیٹھے تو انہوں دا ایک مرید بھی بیٹھا ہے، وہ لوگ کیا تھا نبی اللہ گل کرا کیا ہاں کیا سامنے اسرائیل فرشتہ ہے تو میں پوچھتا ہے میں ڈراؤں ہے غصے جا ویکھدا ہے کہ اچھا پھر کی کریے، کیا میں کسے محفوظ مقام دے چھڑیا آواز حکم دے ہو کیا کتنے جانے ایڈا ساڈا خطہ ہے ہندوستان کے نظر جاتا کہ میں نے ہندوستان چھاڑیا ہوں، آواز حکم دیتا سلیمان نبی نے کہ اجا اس بندے نے ہندوستان چھاڑیا، آواز نے لایا چٹکا چل تھے
دوسرا دن ہویا اسرائیل فرشتہ سلیمان پیغمبر دے کول سلیمان پیغمبر نے کیا اسرائیل جس بندے کل گھوردا سا ہے غصے نال ویکھدا سا او دا کی بنیا کیا وہ تو کل دا مر گیا وہ تو کل دا مر گیا سلیمان نبی بڑے حیران کیا میں وجہ دس کیا میں غصے نال تا ویکھیا حکم خدا ہویا ایک بندے دی روح قبض کرو ہندوستان وچ لیکن میں سوچدا سا پیا بندے دی روح میں ہندوستان قبض کرنی بیٹھا ایتھے تواڈے کولے میں اس لیے غصے نال ویکھیا کہ ایتھے کیوں ہے لیکن انہیں آپے گیا سلیمان نبی حوان کو میں نے ہندوستان لے جائے میں خود جہاز دا وقت نہیں سی میں سوچ جس نے بھی سا حکم خدا ہے ہندوستان میں بندہ ایتھے بیٹھا ہے لیکن رب دی جو قدرتاں نے رب نے آلو یہود دماغ جائی حوان کو میں نے تو چھاڑیا ہے جس اتھے پہنچے اسرائیل نے روح قبض کر تو رب دی قدرتاں نے اے رات ہے پھر جو شعبان مہینہ ہے میرے توڑے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو رمضان اللہ دا مہینہ شعبان میرا مہینہ محبت آئے واسطے اتنی بڑی گل ہے سرکار کہہ دیں اے میرا ہے بولو زیاد سرکار کہہ دیں اے میرا ہے او عرب رومی کہہ دیں نا بس قدام شہر زاہا خوش درست گفتاں کے شہر درمے دل پرست کیا شہرہ جو شہر کیڑا چنگا انہیں کہا وہ جگہ جتھے یار بستا ہے وہ شہر جگہ جتھے یار بستا ہے مولا روم کہتے ہیں کہ شہرہ جو شہر کیڑا چنگا انہیں کہا جتھے یار بستا ہے شہر تو وہی چنگا ہے نا اور تو شہر چنگا ہی کوئی نہیں تو سرکار نے فرمایا شعبان بولو سے شعبان میرا مہینہ علماء واسطے جتنی بڑی گل ہے نبی کہتے ہیں میرا ہے جس مہینے دے بعد اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ آقا فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے ان جس نو سرکار فرما دیں اے میرا ہے جی تو دسو خدا پھر مقام کے نہ ہوگا اما جان عائشہ صدیقہ نے روایت کی تھی اور کئی اکابر صحابہ نے کہ سرکار نے اس مہینے دے کثرت نہ روزے رکھنے اما جان کے لیے انہیں سرکار نے روزے رکھنے کیسا کہنا آج تو بعد سرکار روزہ نہیں چھکن کے لیکن سرکار نے پھر چھڑ دے رہے پھر ایسا کہنا ہونا کدی سرکار روزہ رکھن گئی نہیں یہ رمضان تو علاوہ سرکار نے پھر رکھنے شروع کر دینے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ میں انہاں دا بڑی مرتبہ ذکر کیتا اے بڑے آئے تے کہتے ہیں اما جی سرکار نے کسے کام میں نمکار بھیجا اما جی جلدی کرنا سرکار ایک بڑا پیارا موضوع پہ بیان کر دینے میں وہ سونا ہے اما جان نے کہا بھئی کیا موضوع حضرت انس کہتے ہیں اما جی سرکار نے شب برات دے حوالے نہ گل پہ کر دیا اما جان کے لیے چل میرے کو پہ میں تر سناؤں اما جان کے لیے چل میرے کو پہ میں تر سنونی شب برات کی حضرت انس اما جان نے کوئی پہ رہے اما جان ہوں بیان کی اما جان کے لیے انس سان اقرات لجپال پیغمبر میرے کو تشریف فرما لے میں سو گئی میری آنکھ کھلی میں دیکھیا نبی پاک اپنے بستر دے کوئی نہیں میرے دل وچ خیال آیا کسے اور بیوی ول گئے ہوں گے کہ اما جان کے لیے میں چلیاں مسجد نبی دا سین ہے لجپال پیغمبر دا سر سجدے وچ میرا پیر نال پیر لگا میں رک گئی سرکار نے سر سجدے وچ رکھیا کہ مولا میرا سر تیرے اگے جھکیا ہے مولا
شبے برات دی رات ہے میں رب دے بارگاہ وچ اما جان کے نے سونے کی ہویا کیا تیرا دی رات جبریل آئے میں گریہ زاری کی رب نے فرمایا کیا ایک قصہ امت بغیر دیتی محبوبہ 14ویں رات گریہ زاری کی تھی جبریل آئے سونے رب کے اندر 2 تہائیاں 2 حصے بغیر دیتی امت آج بابرکت رات آج میں گریہ زاری پیا کرنا جبریل امین آئے نے آج کہنے سویا 6 بنیا پیلاوا ساری امت میں رب کے اندر بغیر دیتی کنے بندے تو علاوہ 6 بندے تو علاوہ رب کہتا ساری امت بخی میں کہ بیان کرتا ہوں 6 کہنے بہت کرم کا مقصد کی ہے سرکار نے فرمایا میرا مہینہ امام ابو یوسف او امام جڑے باقی یوسف سن جناب توجہ کرو امام ابو یوسف دے سامنے ایک بندے گلاں پئیاں سرکار نو آپ پسند ہے میرے نبی نا پسند ہے میرے نبی نا پسند ہے حتیٰ کہ کل جلدی جلدی کھان پین دی آ گئی کیا گیا نبی پاک نو کدو شریف پسند او بندہ کہتا ہے نبی پاک نو پسند ہوئے گا منتے نہیں امام ابو یوسف نے تلوار میان وچوں کٹ کے گیا یا کلمہ دوبارہ پڑھنا ہے یا میں دھون لون لگا لوکا کیا امام ہے کہنا فتوہ یا فتوہ یہ چیز نبی نو پیاری ہوئے ہوندہ کون ہے کہنا میں پیاری نہیں کیا میرا فتوہ ہے یا کلمہ دوبارہ پڑھے یا میں دھون لون لگا بلکہ آپ غور کرو سرکار نے کیا شعبان میرا مہینہ صحابہ نے نبی پاک دی پسند پیدا کریں دیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضر اسود جمعہ لگے جڑے گئے نے جڑے نہیں کہ اللہ صاحب نو لے جائے اس طرح ہاتھ رکھ کے نا جی تو کافی سارا تھلے ہونا پہندا ہے تا حضر اسود جمعہ جانا ہاتھ رکھ کے 2 سائڈہ پہ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ رکھ کے رک گئے رکیا دنے حجر اسود نہ سمجھی میں کہنی سواسط جمعہ کون عمر فاروق کہہ رہے ہیں میں اس لئے چم جاوا تو جنت وچوں نانا اے خیال نہ کری تو کعبے وچ لگائے کعبے دی دیوار وچ لگائے عمر تن جان چم دائے اے پتھر بھی خیال نہ کری عمر تن سواسط چم دائے میرے نبی نے تن چمیا میرے نبی نے تن چمیا ہے ذرا غور کرو توجہ کرو صحابہ نے نبی پاک دی پسند سمامہ جناب قبیلے تک سردار مسلمان جنگ واسطے گئے قیدی بن کے آ گیا سردار بہت بڑا مسجد نبی دے پلانا یوں بند دیتا گیا ادھر نبی پاک تشریف لے گیا ہے ہوں سردار ہے آکر سردارانی سرکار فرمایا سمامہ کی آلے کہنا ہے اگر مار دیو تسی فاتح ہو پر حق بڑھتا ہے میرے مار دیو اگر جناب مال چاہیدہ ہے میرے قبیلے وال پیغام پہ جو جنہ کبھو گے بھیج دیں گے اگر معاف کر دیو تو مہربانی میرے نبی مسکرا کے ننگ گئے دوجہ دن ہویا سرکار پھر آ گئے پھر جنابی سوال کی حال ہے انہیں جواب ہی جتا مار دیو تھوڑی مرضی چھڑ دیو جنہ پیسہ گوگے آ جائے گا معاف کر دیو تامی تھوڑی مرضی تیجا دن ہویا میرے نبی جلدی ہویا ہے ای سوال ای جواب میرے نبی فرمایا غلامو انہوں پلر نار کھول دیو سرکار فرما جا آزاد ہے اے مدینیوں باہر گیا سماما مدینیوں باہر گیا انہیں حسن کیتا تیار ہو کے واپس آیا
لفظ کہہ گیا اگے کل کائنات ماشاءاللہ 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 اللہ معاف۔ اگر کوئی میں نام چنگا نہیں سی نہ لگدا تے وہ تہاڈا نام سی، اگر کوئی میں شہر چنگا نہیں سی لگدا تے وہ تہاڈا شہر ہے یعنی مدینہ شریف۔ اگر میں کوئی کلام چنگا نہیں سی لگدا او پاک کلام قرآن پاک دے بارے لیکن سونیا ہن میں اعلان کردا رب دی کل کائنات وچ اگر میں پیارا ہے نا تہاڈا پیارا ہے، اگر کلام پیارا ہے او جڑا تہاڈے تے نال ہویا ہے، میری شہر پیارا ہے او پیارا ہے جے وچ تسی رہندے ہو۔ اعلی تقسیم البرکت مجدد دین ملت مولانا اشاہ احمد غفار حافظ بریلوی فرمان نے وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شاہ سے دعا ہے کلام الہی میں شاہ سے دعا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا دیا تھا کہ حبیب کی سنت وفا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس دعا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ توجہ کرو شب قدر یہ شب قدر توبہ دا دروازہ کھلا ہے۔ جناب عیسیٰ نبی ٹردے آن، عیسیٰ نبی ٹردے آن، ایک گنبد ویکھیا ادا دروازہ کوئی نہیں، حیران ہو کے ہیں یہ بوگا بھی کوئی نہیں، یہ بھی ہے غائب کی آواز آئی نبی اللہ اے پیارے عیسیٰ اور منظر بکھائیے یا اللہ بکھا فرمائے دے قریب ہو اے عیسیٰ نبی گنبد وچوں یکدم ایک بوआ ظاہر ہویا، بوئے وچ ایک بابا نکلیا ہرے رنگ دا چولا پایا ہویا، ہرے رنگ دا آسا سوٹا سونی داڑھی مبارک کھڑا۔ عیسیٰ نبی نے اندر دھاتی ماری، اندر ایک انگوراں دی بیل ہے، ایک پانی دا چشمہ چلدا پیا ہے اس گنبد دے وچ۔ بابا کدھر؟ بابا کدھر؟ انہیں کہا عیسیٰ نبی اللہ پہ کر دے کیا کھاندا کی انہیں کیا انگور پیندا کی انہیں کیا پانی چشمے دا کنا عرصہ گرائی کیا 400 سال یہ میری 400 سال ہو گئے میں تھے بیٹھ کے اللہ اللہ پیا کرتا ہوں۔ عیسیٰ نبی نے رب کی مولا اتنی عبادت دے ہور کر کوئی نہیں سکتا۔ غیب جو بعد عیسیٰ ایتے کچھ بھی نہیں، میرا یار آنا ہے، میرا محبوب بھی جلوہ کری ہوگی، میرے محبوب بھی امت ہوئے گی، محبوب میں ایک مہینہ دینا ہے، اس مہینے دی سے 15 دی رات آئے گی، شمال کا مہینہ ہوئے گا 15 دی رات آئے گی، میرا میرے یار تو ملتی تو رکھاتا نفر پڑ لے گا، میں نے 400 سال تو بہتا سوال دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ذرا غور کرو، امت محبوب دا کوئی تھوڑا جا مقام ہے، وہ نا بکری کیا لے کے سی ایمیں دگڑا مگڑا بھی ہو کرتے ہیں۔ سرکار دی امت سبحان اللہ
عیسیٰ نبی نے اگلے لفظ کہے کہ مولا پھر نبوت نالوں تو میں نے یار تو متی بڑھا دیتا. حضرت عیسیٰ نبی نے دوبارہ ہونا ہے. ہر نبی ہر رسول دعا منگتا گیا یا اللہ اے معبود دی امت ہر دروازہ کھلا ہے. کلیم نے بھی دعا مانگی. کلیم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی تھی مولا میں کسی امت دا حال کردا میں اسی امت دا حال ویکھدا مولا گناہ کرن گے گناہ وچ ڈوبے ہون گے مولا جس تیری بارگاہ وچ آ جان گے مولا توبہ کرن گے تو توبہ قبول کرے گا مولا اے امت میں دے دے. رب نے فرمایا کلیم کیویں دیا میرے یار دی امت یار دی امت کو توبہ کرن والا ہوے. سرکار جناب سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل آئے نے آگے گیا سونیا کچھ بندے ایسے نے 6 بندے کروے جو 9 بھی نے ایک بھی زیادہ بھی نے کچھ بندے نے نہ تیرا واسطہ ہر بندے دی بخشش ہو جاتی ہے. سرکار نے فرمایا جبریل او کون لوگ نے. سرکار نے سے پوچھا جبریل او کون لوگ نے. جبریل عرض کرتے نے وہ تو ہاتھ چہرے والے اللہ کی زلفوں والے بہت دیا دوریا والے محمد نے سبیاں چادر والے ایک بندہ جڑا شرک کرے. کیڑا بندہ جی جڑا شرک کرے. دوجا وہ بندہ جڑا کاہن دے سہار ہوے جادو ٹونا کرنا. ایک بندہ جڑا جناب متکبر ہوے. ایک بندہ جڑا سود خور ہوے. ایک بندہ جڑا جبر خور ہوے. ایک بندہ جڑا شرابی ہوے. ایک بندہ جڑا زانی ہوے. ایک بندہ جڑا ماں پیو دا نافرمان ہوے. جبریل عرض کی سنیا انہاں بندیاں تو علاوہ رب ہر بندے دی اسراتی بخشش کر دے گا. مشرک کون ہے جڑا رب نال کسے نوں گراوے. میں ہنے تھوڑی دیر پہلے سوچدا سا پیا جے پٹاکے پہ چل دیں ایک تھوڑا سا مائی ساڈے وچ سوچے او ہندو کیڑے پٹاکے تے دیوالی غور کرو اسلام دے جدا تعلق کوئی نہیں. اسی جناب جے ہندواں دا طریقہ ہے دیوالی مناؤندے نے پٹاکے چلاندے سے شگرات نوں چلاونا ہی شروع کر لے. آج دے دن تک میں سمجھ نہیں گیا یہ رسم کتھوں چلی. بلکہ تسی جناب ایتھے تا چھوٹے چھوٹے پہ چلتے شہراں وچ بڑا بڑا انتظام ہویا ہے. چولیاں چھڑ گئی اجی بڑے بڑے دور میں کیوں جناب ہندوؤں کی رسموں والے پاسے جا رہے ہو. او کافر مکار بے ایمان لوگ تسی محبوب پاک دے اٹھی مشرک نہ بناؤ. بلکہ میں تے ایک بھی لگدا ہے کہ دیکھا جو رنگ والے بھی رسم نہ ساڈے وچ آ جاوے. بلکہ کل پرسوں نے جی 4-5 دن پہلے میں تو پتہ نہیں اس کو ویڈیو ہونے لگی. میں چلو پوچھے جا رہا کل کہ انہوں نے کہا جی کلچر ڈے منایا گیا پنجاب ڈے سکولوں میں. سیالکوٹ دے وچ جی کو غریب آیا وہ جڑا افیسر آیا نا ایجوکیشن دا وہ دا استقبال ہے پنجاب کلچر ڈے. استقبال ہوتا ہے انڈیا دا گانا لا کے نچ کے پہ آتا ہے. سمجھو نا کافرہ والیاں رسماں پھر جناب کاہن دے ساحر جادو کرن والے اگر کرن والے مجرم نے جادو کراؤن والے اج گلی گلی بازار بازار جناب بابے بیٹھے ہوئے نے. چوتھے دن ایک نواں جان چڑھ جاتا ہے. اب 4-5 دن پہلے کی بات ہے 4-5 دن زیادہ نہیں. لاہور دے میرے ایک دوست نے انہیں میں کیا بھائی گروپ کے میں باہر پرسنل آئی ہوں میں تھوڑا گل کر میں کی ہویا وہ کہتے گھر چ تمہیں پتا ہے لڑائیاں جھگڑے دار کرتے ہیں. اس کو سسرال جو نہ کہ وہ کہتے ہیں جیسے بابے نے کوئی حساب کرایا انہیں کہا گھر نہیں جی بسنا. تو میں اگر سیدھا اللہ کر طلاق لو میں کہ ابو تو بعد رشتہ کر لگے بڑا بابے نے پوچھ بھی آئے وہ کہ جی وہ بھی پوچھے ہے. عجیب و غریب رسماں عجیب و غریب کم گلی گلی بابے بیٹھے آنے. ہر تیسرے دن ایک نویں دن واقعہ
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ کہ بابے نے کہہ کے بچہ مروایا. بہت عرصہ پہلے منڈیا نہیں پتا ہونا, بزرگوں نے پتا ہونا. بابے نے کہہ کے بچہ مروایا. جادو کرن والے, جادو کراؤن والے اب جناب گلی گلی میں کیا جناب کبھی دھاگے لکھے جا رہے ہیں. پھر اللہ معافی دے وے, میں نے کیا ہونا کہا جی 5000 تو توید شروع ہوتا ہے. کہ پھر کام آ صحیح نہیں بنا, مہینے سے 3-4 توید لکھے. میں سادہ یہ بھی نہ لکھنے آئے انے عرصے. میں کہتے میں نہیں سکھاؤ یار, بندہ 4-5 توید اپنا توید لکھے مہینے دی تنخواہ سیدھی ہو گئی. یاد رکھو کام تے ساہر قوما پہلیاں کیوں کرا کوئیاں قوما کمیں کر دیں جادو کر پیدا کر. اور جناب ساڑھے اللہ معافی دے وے, نہ توبہ توبہ توبہ, نہ رب دے یقین رہ گیا, نہ رب دے سود رہ گیا. باپے کہہ دیتا اور پیچھے ادھر تھا وہ سورہ چاہتا پڑھے گا اے ہونی ویڈیو نیٹ تے پئی, انہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 لفظ نہیں لائے. 3 لفظ انہوں ایک کلمہ پہلے دے نہیں آئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, انہوں 3 لفظ نہیں آئے. دل دنیا جناب دی بڑھیا بھی نچی جا, بندے بھی نچی جا. کی دی بابے راکھے یاد رکھو اے بابے مر مک جان گے اگر سادے کیتے پکے ہو جاؤ. میں کہتا جی کاری صاحب دسو, میں کہ یار میں تن سچی گل دسا جی ایک جب کو بابا ہوں نا تو آج جتنے روپیے پوزیشن بڑھتی پئی وہ بابا عمران خان تے چھوڑتے پڑا. بابے نے 2 لاکھ دے 10 رگڑا کر دے. آج نے بعد میں دینے تھے بندہ کون دے لے اینے بندے بھی پھڑنے لالا لالا بھی کرونی ہے تو بندہ ایک دے نہیں کو 2 کروڑ دے آ کے لے دے کام تے کر. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اچھا جی, شرک نہ کرو. شرک دیا بڑیاں قسماں نے, اور رب دے نال کسے نوں نہ رلاو. رب کے وحدہ لا شریک ہے. اسی جناب نکے نکے شرک نکے نکے جناب او ہندوانہ رسماں بلکہ وہ ساریاں شادیاں وچ ہندوانہ رسماں رہی ہیں. میں نے ایک بندے نے گل کی تھی, پھر میں 2 جگہ تیسروں توجہ کی تھی بھائی ویکھا تو صحیح. وہ ہندو جس وے نا بچی دے اگے پہلے ڈوریاں ہوندیاں سن, ہن کاراں آ گئیاں. وہ پیو یا بھرا نا مگر دھکا لاؤندے. ساڈے مسلمان ہن گڈیاں دھکا لاؤن لگ پے. اتھوں تک حالت ساڈی چلی گئی ہوئی. پھر کہندے نے دعاواں قبول نہیں ہوندیاں. جیسے کم میرا بھائی ہے کہ کہندے دعاواں قبول کتھوں ہونگیاں. سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل آ کے کیا سونیا سود دین والا سود لین والا اُدی بخشش نہیں ہونی, شرابی دی بخشش نہیں ہونی, زانی دی بخشش نہیں ہونی, ماں باپ کا نافرمان ہوئے اُدی بخشش نہیں ہونی, تکبر کرنا ہوئے اُدی بخشش نہیں ہونی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ انہاں دا یہ تابعین دے وچ نے. مالک بن دینار 131 ہجری وچ انہاں دا وصال ہویا. یہ تابعین دے وصال ان جنہاں صحابہ ویکھیا بلکہ انہاں نے حضرت انس دے نال بھی ملاقات کی. یہ مالک بن دینار یہ خود کہتے ہیں کہ میں شراب پیندا سا تے میری دھی سی چھوٹی جی وہ میرے واسطے نا پیک بڑھائی جائے کی میری وہ پیک بڑھانے تے وہ میں پینا. او بچی مر گئی. مالک بن دینار کہتے ہیں میں بڑا دکھ لگا, بڑا دکھ لگا. میں جناب بڑا رویا, دھی مر گئی, دن گزرتے گئے, وقت گزرتا گیا. میں جناب رات ستا, میں ویکھیا میں ایک میدان دے وچ ایک بہت بڑا سامر تھا. انہیں منہ کھولیا آیا, میرے والا آیا, میں بجنا شروع کیتا. وہ میں بجاؤندا رہا, میں بجاؤندا رہا, میں بچاؤندا کوئی نہیں. یکدم ہی میرے اگے ایک بابا آیا. میں کیا بابا میں نے دیکھو
لگے پڑ گیا دیکھے ایک پاسے جہنم ہے دوجے پاسے سپے کرا تے کی کراؤ کہندے بابا پھر ملیا میں کیا بابا بچا لے بابا میں بچا لے اس آخیا کہ میں بچا بابا طاقت کوئی نہیں لتا بھی جان کوئی نہیں ہوں میں بڑھا میں تے آپ کوئی نہیں کر سکتا میں ایک پاسے جاننا میں ایک پاسے سپے انہیں کہا ادھر بجنا شروع کرو اللہ سامنے باہر آئی اتنے جناب ہر ایک دی کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے شاید تیری بھی کوئی نشانی ہوئے تینوں بچا لے مالک بن دینار کرنے میں بجنا رہا ہوں اس پہاڑ دے دروازے کے لیا ایک فرشتہ کھڑا ہے میں نے کہا کدھر آ رہا ہے میں کہا جناب میرے پیچھے بہت بڑا سپ ہے جناب میں بجا کے لے کے آ رہا ہے میری بھی تے کوئی نشانی ہوئے گی میرے بابے نے بھیجا ہے فرشتہ کہنے لگا بوا کھول دیو بوا کھلیا میں اندر گیا میری وہی دھی موجود ہے وہی دھی موجود ہے دھی نے میں نے دیکھا دوڑ کے میرے والے پاس ہی آئی میں جناب دھی نے نہ لیا بابا کی گل ہے بابا بھجنا کیوں آنا ہے میں کیا پتر آؤ میرے پیچھے بہت بڑا سپ لگایا ہے دھی نے ایک ہاتھ نہ میرے بھریا دوجے ہاتھ نہ انہیں سپ نو پیچھے دھکا مار کے کیا پیچھے آ کے بابا میرا ہے بابا میرا ہے بابا میرے کو آ گیا چل پیچھے ہو دھی نے جناب جسے نو پیچھے کی جاؤ وہ پیچھے جناب پچھلی پیری چل پیچھے دور ہوتا اکھا کو دور ہویا پوچھ دینے پترا اے تیرے آنکھیں کیوں مڑ گیا اس آگیا بابا پتہ یہ کیڑی چیز ہے نہیں تھی کی ہے یہ آیا تیرے برے عمال نے تیرے بابا تو کرنا ہے آئی سب دی شکل بن کے تیرے پیچھے پہ گئے میں کیا پترا چل اس گل نہیں سمجھ آئی او بابا کون ہے یہ میں ایک باری نہیں دو باری ملے آؤ کہ بابا او بابا تیرے چنگے عمال نے جڑے ہیں تھوڑے مالک بن دینار کہندے میں کیا میں کی کراں او بچیاں دیے بابا ہن بھی وقت نہیں سمجھ جا مالک بن دینار کہندے پھر میں توبہ کی تھی پھر ولیاں دی سب وچ مالک بن دینار دا نام آیا اس طرح بشر حافی دا نام ایک بہت بڑا عیاش بہت بڑا عیاش بشر حافی کا نام اس طرح جنید بغدادی بہت بڑا پہلوان جنید بغدادی نے ایک سیدہ حیا کیتا رب نے ولیاں دی صف دے وچ اتے رکھیا بشر حافی نے قرآن دا حیا کیتا شراب دے نشے وچ ہوندا سی شہر بار دا ایک بہت بڑا باغ سی اودے جاڑا جناب شراب چل رہی ٹریا آندا ہے بازار وچ کاغذ پیا بازار وچ کاغذ پیا ویکھیا قرآن دی آیت ہے انہیں چک کے نا چنگی طرح دھوتا صاف صوف کر کے اونچی جگہ تے رکھیا رب نو دی ادا پسند آئی رب نو دی ادا پسند آئی اس وقت دے بہت بڑے ولی ذنون مصری رحمت اللہ علیہ حکم خدا ہویا جا ایک میرا بندہ ہے آئے نا تو پچھے آئے سنان دا بندہ شہر آگا کہ حضور جان دے ہو کدھر وہ تو انہیں ملا نہ آئے ہوں لیکن ادھر حکم خدا ہے یا نہیں میں آڈر ہے گیر دے جسے پہنچے جو چوکیدار سو پہچان دے سام ذنون مصری انہیں کہ حضور جان دے ہو کیڑے پاسے جا رہے جیسے خیر اندر گئے میں تے شراب دے نشے وچ بشر حافی خود کہتے ہیں میں کوئی ہوش نہیں سی ذنون مصری نے تو میری ماں پڑھ کے لا کے آپ نے کیا کدوں ہوش کرنی ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہتے ہیں میں اسے لیکن ساری بدقسمتی بشر حافی شراب دے نشے وچ پیا ہوندا سی اج نا جناب وہ پیچھے ایک واقعہ بھی ہویا سیالکوٹ دے وچ ناروال تے سیالکوٹ وہ ایک بندے جناب کوئی سری لنکا دا سی اور مختلف نے جی انہیں یا حسین مٹایا میں اس دن بھی بندیاں کیا میں کہ یار میں نے گل سمجھاؤ وہ تو غیر مسلم سی جی چلو انہیں مٹا دیتا انہوں مار دیتا اچھلے پر ایسی مسلمان آخری میری دے ٹھیک ٹھاک اج نیانے دے کے قرآن اسی بھیج دینے بجاؤ باہر دبے سوٹے آؤ بازاراں دے وچ کھمے دے بکسے لگے ہیں کئی بار انہوں نے دھیان کریو اسی ایڈا ایڈا بچہ بھیج دیں ہاتھ ہی نہیں پڑھتا
وہ چھاڑا چھوڑا مار کے تے اتنے سٹ جاتا تے تھلے سٹ جاتا. انہاں مسلمانوں کی سزا دے کدی سوچیا جی؟ اور کوئی نہ لبے نا آ ساری بات ٹوٹیاں والی جڑی جگہ ہے تسی کدھر تجربہ کر لئی گا جتھے لگے ہو جڑا گیزر وہ پھٹی گئی حالانکہ اسی کچھ رکھی تھی کوئی فالتو چیز ہوئے اسی کئی باری میں ڈاکٹر صاحب بدل گیا یا ڈاکٹر صاحب نے خود اتنے قرآن پاک پایا انہاں مسلمانوں کیڑی سزا دئیے؟ اور جے کوئی بہتا کام کرے پتہ کی کرنا ہے قرآن کو ایتھے رکھ کے اتھوں نواں چک کے لے کے جائے. انہاں مسلمانوں کی یا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. او بھائی میرے ہفتے دا تو 500 دا موبائل چ لوڈ کرا لینا ہے 200 دا قرآن پاک دا ہدیہ نہیں دے سکتا کہ نواں لے آ کے پڑھ لویں. نہیں گل ہے یا نہیں بولو صحیح ہے. گھر چ 4 موبائل نے 5 نے انہاں دا لوڈ پورا قرآن مسیتوں لے جانا ہے. چلو وہ تو ٹھیک ہے ایک بندہ نیک ہے اللہ دا انہیں مسجد کے رکھ دیتا تو مسجد کے گھر لے گئے. پھر ادھر رکھ کے ادھر جان کے جڑا شہید ہویا مسجد نو دے دیا تو مسجد وچوں گھر لے گیا. بولو صحیح یار تو سو تیرے باقی خرچے پورے نے. کئی بچے ساڈے کول آوندے نے ہن بھی آوندے نے پہلا سپارہ دے دیو دوجا سپارہ دے دیو. وہ دسانا تو بچے نے سپارہ لے کے نہیں ساڈا اج دا مسلمان دے رہا 10 روپے 15 حد 20 روپے دا سپارے لا دیا ہے بس. وہ بچے بیچارے بچیاں اتنے آ جاتے ہیں اور باقی سے سارے خرچے پورے. اس لیے مسلمان ہو یہ میں تو نہیں صرف واقعہ میں بچہ حافظ دا قرآن دا حیا بھی کرنا سی سیکھیے. اور تو بڑی مہربانی صوفی برکت علی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے قرآن محل شروع کیتا دالوال شریف پھر کمال پور کئی جگہ پہ قرآن محل بنے. ہوں کچھ میں پتہ لگا ادھر بہاڑی والی سائڈ دے نا جڑے غیر آباد خوب پیسہ نا خوب وہ بھی بنائے گئے ہیں. وہ مطلب الماریاں لگا کے نا غیر آباد خوب ہے وہ قرآن پاک بھائی اتنے رکھ دیتے جا. کچھ ایریے میں کچھ ایک بندہ کیسا ملیا انہوں نے کہا جی میں اس جماعت کا رکا نا بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے کہا جی اسی اصل طرح نا خوب جڑے غیر آباد میں پٹیاں لا کے نا اسی وہ اتنے قرآن پاک محفوظ کر. اس واسطے مسلمان بھائیو صرف شب برا ساڈا پتہ کی کام ہے ہوں میں کہتا تو نہیں لیکن نظر اس طرح آتا ہے کئی بھراواں ساڈے عشاء دی نماز نہیں پڑھی فرض عین ہے آجا بیٹھے انہیں کوئی فرض کوئی نہیں دے نہ واجب ہے نہ فرض ہے نہ سنت بھی کوئی نہیں. اگر سنت ہوتا تو میں کہ حدیث پاک بیان کی تھی اما جانا دیا سرکار سجدے بھی سن صحابہ کر رہی سن. یہ ہے نفلی عبادت. ہوں کئی سارے بھراواں نے سماعت تصویر کو نہیں بنائی ٹینشن بنی ہونی عشاء دی نماز نہیں پڑھی جا فرض ہے فجر بھی نہیں پڑھنی جا فرض ہے. اچھا پھر نا کئی بندے نا وہ جی مولوی بیان کرتے ہیں نا جی وہ جی 80 سالہ ثواب 90 سالہ ثواب وہ بھائی وہ تا ثواب ہے جو فرض پڑھتے ہو گئے تھا باقی نفل فرض اگے کچھ نہیں ہے. نفل ساری زندگی فرض لیکن ثواب ہوتا ہے جب فرض پڑھے گا. ساڈے کئی بندے نے کئی حضرات نے وہ شبرات آ گئی شب قدر کے آ جانے انہوں مسجد آ جانے بس رات جا گئی جب فجر کا ٹائم ہونا ان ٹائم ہونا جب سمجھنا کوئی فائدہ کوئی نہیں. عشاء دی نماز پڑھو پھر فجر دی نماز پڑھو. ہاں درمیان جو تو ٹائم لگتا ہے جاگو ذکر اذکار کرو ٹھیک ہے. اگے روزہ ہے سرکار نے ارشاد فرمایا شعبان دا ایک نہیں 3 روزے رکھو دن رکھو بسم اللہ اور کون رکھتا ہے روزے رکھو 3 روزے رکھو لیکن یاد رکھو کہ یہ ادوں نے جدو اگے جس میں روزے ہونے نے نا فرض بندہ وہ بھی رکھے. یہ بندہ کہ موسم واہ یہ رکھ لینے اگلے چھڑ دینے یہ رکھ لینے اگلے چھڑ دینے. نانا مسلمان والیو توجہ کرو انہاں بڑیاں لعنتاں دے کول اج بھی ٹائم ہے اج بھی وقت ہے اگر بچ گئے بہت سارا فائدہ ہو جائے گا بہت سارا فائدہ ہو جائے گا. پھر سرکار نے
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے چارے بیٹھے اور سن بلال حبشی کون جڑے غلام سن آزاد، سلمان فارسی کون سن غلام سن آزاد، صہیب رومی غلام سن آزاد، حضرت ابو ذر غفاری موچیاں وہاں کام کرتے سن. اور تو سمجھ آ گیا نہیں گل چارے مالی قوم دے بندے بیٹھے ہوئے. ابو سفیان آیا ہے بھی مکے دا ہے بھی سردار ہے بھی قریشی آزاد کرو یہ بیٹھے سر کوئی گل نہیں. انہاں چارہ نے کیا تلوار چل نہیں پڑی کبھی تلوار پڑ جاندی اتنے بڑیاں بڑیاں تھوڑا لے جانیاں سن. ابو سفیان نے بہت بات کے کلمہ پڑھے فتح مکہ والے تھے. انہاں کیا جناب کدی تلواراں پڑ جانیاں اتنے بڑیاں بڑیاں اٹھ جانیاں سن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹردے ہوئے آ رہے ہیں. جس نے چارہ دی گل سنی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یار انج نہ کرو آخر قریشیاں دا سردار ہے. یار اس نال انج نہ کرو قریشیاں دا سردار ہے. اتنی گل کرن تو بعد ابو بکر صدیق چلے چلے بارگاہ رسالت میں چلے گئے. سنیا جناب سلمان بیٹھے سن بلال بیٹھے سن صہیب بیٹھے سن ابو ذر غفاری بیٹھے سن. آ گل ہوئی ابو سفیان نو نہ گل کیتی میں کو آ جواب دیا میرے نبی فرماندے چنگا کام کیتا نا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تم ہی تکڑے والے ہو گیا ہے تم ہی جناب ایک گل کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق واپس مڑے اتھے بیٹھے ہوئے سن. آ کے کہندے نے یار میری گل بری لگی ہوئے میں معافی منگنا. اور نبی پاک نے اپنی برادری دا خیال نہیں کیتا. ابو سفیان ایک برادری دا ایک سردار ہے کی کیا رشتہ نبی نال ابو سفیان دا ام المومنین حضرت ام حبیبہ ابو سفیان دی سکی دھی سن. یعنی نبی پاک دا سورا بھی ہے. میرے نبی نے تکڑے دا ساتھ نہیں دیتا. اب جناب کسے کو جان جیو جان وہ بندے نو بندہ نہیں سمجھدا تکبر تے غرور اسی کی سمجھدے ہاں. میرے نبی نے ساری زندگی کیا لوگوں پہ تکبر نہ کرنا لوگوں کو غرور نہ کرنا. جسے تکبر کرو گے جسے غرور کرو گے کی ہو جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. پہلے قوماں کیوں تباہ ہوئیاں نہیں رب دے قہر تو جناب رب دے خلاف چلو گے رب دے معبود دے خلاف چلو گے. طوفان نوح کیوں آیا کبھی سوچیا جے؟ دو بھرا سن آدم دے پتر حابیل تے قابیل. حابیل نو قابیل نے قتل کیتا. قتل کرن تو بعد جناب جڑی اگے جناب شیش تو نسل چلی او مسلمان قابیل نو منن والے گمراہ ہو گئے. آدم نبی نے کیا انہاں دے چاچے دے پتراں تو دور رہنا. قابیل دی نسل جناب اور جگہ تے شیش دی نسل جناب پہاڑاں تے وسن لگ پئی. شیش دی نسل لیکن رب نے کیتا کی شیش دی نسل وچ مرد خوبصورت پیدا ہو گئے. قابیل دی نسل وچ عورتاں خوبصورت پیدا ہو گئیاں. دن گزرتے گئے وقت گزرتا گیا. ایک بت پرستی وچ چلتے گئے. قابیل دی اولاد شیش دی اولاد اللہ ایک ذکر کر دی رہی. وقت آیا آدم نبی
کر کے دے لیکن ایک دن آیا ایک بندہ چلدا چلدا اس قبیلے وال گیا جناب شیش دا جوان بڑا سونا بڑا ادھر کیا میں زنانیاں بڑیاں سونے کیا ہے ایڈا سونا بندہ ہے کڑی نسل دا زنانیاں اس نے گمراہ کیتا ایک روایت دوسری روایت 100 بندے چلے لیکن جس وی ایتھے آئے 100 کو اور کیا ہے ایڈے سونے انہاں گمراہ کیتے اتھے ہی رہ گئے پیچھے نہ گئے پیچھے جناب کو جب سا گزریا پیچھے 100 ہو رہا پتہ کریے کدھر گئے وہ بھی اتھے ہی رہ گئے پیچھے جناب باقی قبیلہ چلے آؤ نبی منع کیتا نہ ملنا لیکن اب کٹھے ہو کے رہنے لگ پائے بت پرستی عام ہو گئی پھر نو نبی انہاں دے درمیان وچ آیا نو نبی نے منع کیتا انج نہ کرو پتہ کی جگہ پہلیوں کو مالی تباہ کدوئیاں جب نبیاں دی گل نہ منی نبیاں دی گل جی اسی امام الانبیاء دی گل نہ منی تو پھر بولو صحیح امام الانبیاء دی گل نہ منی سرکار نے فرمایا تو کو شرک نہ کرو سرکار نے فرمایا تکبر نہ کرو میرے نبی نے فرمایا شراب نہ پینا میرے نبی نے فرمایا زنا نہ کرنا عام مسلمانوں ہر بندہ ایک حساب اپنا خود کرے کیا میرے وجہ برائی دے نہیں اج جناب بڑی بابرکت رات ہے بڑی جناب عزت شان والی رات ہے اج بھی سچے دل نال توبہ کر لے توبہ دا دروازہ کھلا ہے او وقت رہ جائے جدو آخری ٹائم ہوئے دروازے بند ہو جان دن پھر چھڑاؤ والا کوئی نہیں ہوگا میرے تیرے نبی نے فرمایا تو کو ماں پیو دا حیا کرنا ماں پیو دا حیا کرنا ساڈی بدقسمتی دیکھو آپ نا آج کل دن چل رہے ہیں نا شادیاں دے دن چل رہے ہیں یہ دے وچ بھی اللہ معاف فرمائے کئی ماں پہ بڑے مجبور ہیں نہ منڈے مندے نہ کڑیاں مندے حقیقت بات میں کر رہے ہیں حقیقت بات میں کر رہے ہیں بلکہ میں شادی کے بہت عرصہ پہلے گیا خود گیا سا میں ویکھیا نا سی ادھر بیٹھے ادھر میں کہا کی ہون لگا انہیں ٹھنڈا جا صاحب پڑ گیا کوئی بغیرتی کرن لگے ہونے میں تو حساب لیا غریب اس نے کی منی نہیں گئی اب مطلب مجبور ان کو لگتا کوئی بغیرتی کرن لگے ہونے اور کرو ماں باپ دا حیا کرو میرے تیرے نبی نے فرمایا دیکھو جن جناب جنت دا دروازہ ویکھنا ہوئے باپ دے چہرے نوں ویکھ لوے جن جناب جنت جانا ہوئے جنت ماں دے قدماں دے تھلے رکھی گئی اسی جناب حقوق اللہ والے پاسے توجہ کچھ ہو ہی نہیں نماز روزہ حج زکات فرض عین ہے اس کے بعد کچھ حقوق رب دے نے کچھ حقوق بنیا دے نے انہاں حقوق بنیا دے وچ سب تو کے حقوق ماں پیو دا ہے سرکار بیٹھے ہوئے تیرے تے میرے نبی تشریف فرما نے ایک غلام چلدا چلدا آیا تو ہاتھ چہرے ماریا اللہ دی عظمت ماریا ماں صاحب دے گھرے ماریا ارشد رایا رب دے مایا میں جہاد تے جا جہاد کی سنو میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمان جسے کافر پر حملہ ہوتا ہے جسے صرف ضرب ہوتا ہے کافر قتل ہوتا ہے جتنے کافر نے جسم کے بار نے مسلمانوں رب دنیا نیکیاں عطا کرتا ہے اے تے نے ماریا اگر ان اپنے آپ تے ضرب لگ جائے اے جناب خود شہید ہو جائے جسے تلوار چلوی جسے نیزہ چلے آؤ جسے تیر چلے آؤ میرے تیرے نبی فرمایا لوگوں خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ ڈگے گا جنت جمال پہلے ویکھ لوے گا یہ ہے جہاد ایک کوئی معمولی گل پہ نہیں یہ ہے جہاد صحابی آیا اور تو ہر چہرے والے آؤ والذین لگوارے آؤ سوڑی اجازت دیو سرکار نے فرمایا قاضی سوڑی میں جہاد پہ جانا چاہ رہا ہوں میں جہاد کرنا چاہ رہا ہوں میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا ماں جھوٹی ہوئی پیو جھوٹا ہوئی تمہیں جھوٹے نے تمہیں جو کوئی ایک موجود ہے سوڑی میری ماں بھی موجود ہے میرا باپ بھی موجود ہے سرکار فرمایا جہاد
بندہ پریشانی کے اندر ہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے گھر میں سکون نہیں رہ گیا، کیوں نہیں سکون رہ گیا؟ اگے برادری میں ایک بڑا بولیا، اُدھے اگے کوئی برادری نہیں سی بولتی، خاندان پورا نہیں سی بولتا یار ساڈا بڑا ہے۔ اج ہر گھر دے وچ ہر ایک ہی بڑا ہے، بڑے دا حیا ختم ہو گیا۔ نانا میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا نو کوئی نہ ماپیا لگے اف نہ کرنا، سرکار نے فرمایا انہاں کے اف نہ کرنا، انہاں کے بولنا لا اے جناب بڑھاپے دے اندر چلے جان، سرکار فرمایا انہاں دی ہر ضرورت کا خیال رکھنا۔ میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت دی نشانیاں وچ یہ بھی نشانی جے کچھ لوگ آن گے جڑے بیویاں دے پیچھے لگ کے ماواں نوں دھکے مارن گے، قیامت دی نشانیاں وچ یہ بھی نشانی ہے کچھ لوگ آن گے جڑے پیو دی گل نہیں منن گے، بار یاراں دی گل منن گے۔ آج ساڈے اس معاشرے وچ کئی پیو ویکھے نے جڑے جا کے باہر منڈیا نوں کہندے نے پترو میرا منڈا میری گل نہیں مندا تیری مندا ہے۔ سرکار فرمایا قیامت دی نشانیاں وچ ایک بھی نشانی بڈھی مگر لگ کے ماں نوں دھکے مارنے، پیو دی نہیں مننی باہر مان لینی، یہ بھی ایک نشانی۔ کدی یہ بھی تقریر سنیا کرو، کبھی اس بارے پاسے بھی توجہ کریا کرو۔ اس وقت کا کیا پچھتانا جب چڑیاں چل گئی کھیت، او جس سے جناب آخری ٹائم آئے گا۔ اج تے جناب کل ماں پیو کرے میں نہ بدبختاں نوں بھی جاندا ہاں جنوں ایک بدبخت نوں پیو نے آکھیا ان کیوں پیا کرنا ہے، اساں تے جمیا باپ پوس کے جوان کیتا اے پیا سزا دینا ہے۔ پتر نے کو جواب دیتا نہ جم دے، پتر تے کو جواب ہے نہ جم دے، کوئی احسان تے تساں نے کیتا سن بڑھیا کیتا جے۔ نانا مسلمانوں کافی سارے جوان بیٹھے ہو، میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا انہاں کے اف نہ کرنا، انہاں کے بولنا نہ۔ سرکار نے فرمایا اے بڑھاپے کے اندر چلے جان، انہاں دے لباس کا خیال رکھنا، انہاں دی خوراک کا خیال رکھنا، اے بد سرے بچے ہو جاندے نے انہاں نوں چھڑکنا نہ، انہاں نوں جھڑکنا نہ، انہاں نوں جناب۔ لیکن ساڈی بدقسمتی ساڈے گھر گھر دے اندر ایک ٹی وی چل رہا ہے، سس تے نو دی لڑائی کیویں ہوندی، ہر گھر چ کی ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی دیکھ رہی تھی جناب تماشا کیویں کرنا ہے، جناب ادھر خلاف سازش کیویں کرنی جسے دیکھنا ہے۔ میں بڑی باری مثال دیتی جدو چھوٹے چھوٹے ہوندے سن جدو ساڈا سٹوڈنٹ دور تے ساری گل اسی بھی منڈے کھنڈے سا تے جڑا وچ ایک بندہ ایسا ہوندا اثر ہر کلاس میں بندہ بڑا ڈرامے باز دے اے بڑا ڈرامے کردا ہے، یعنی کہ ایک تسی بھی اپنا وقت دیکھو کئی ایک آدھا بندہ ایک دو منڈے کلاس چ ہوندے سن جڑے بڑے ڈرامے کرنے اساں کہنا یار ڈرامے بڑے کرنے، لیکن میں سمجھ نہیں آتی قوم دی ہر کہندا کی پہ ویکھدا ہے پھر ڈرامہ پہ ویکھدا، پھر اسے ڈرامے تے چلیا بھی جا رہا، میں اس گل دی نہیں سمجھ پئی ایک پاسے کہنا ڈرامہ ویکھنا پیا دوجے پاسے دے نقشے قدم تے چلنا، پھر تو ڈرامہ ویکھدا بھی ہے نال چلدا بھی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب سید افضال حسین شاہ صاحب محمدی سیفی ایتھے تشریف لے آئے، ایتھے ہی بہ کے بیان پہ کرتے سن، انہیں ایک لفظ کہے میں نے آج جب یاد نہیں اور میں بڑی جگہ پہ اس پر پھر اس بعد غور کیتا کچھ بزرگ نے وہ گل کر فرماتے ہیں کہ میں سوچے پہ گیا جی مہندی اس کرتے ہیں نا مہندی یہ ہندوؤں کا رواج ہندوؤں کا کہتے ہیں میں ہندو مذہب کو بڑا پڑھیا لیکن مہندی میں نے تو لبھی سوچ پہ گیا ساڈا ہے نہیں اسی ساری دنیا کہتے ہیں بھائی ایمانہ رسم تے کہتے ہیں جسے گل نہ بڑی نا ننکارا صاحب دے سکھ کافی نے کہ میں سکھ نو کیا ستارا ہوا میرا
کہ یارا ساڈی بھی نہیں تے یہ نکلی ہندوؤں چ بھی نہیں، یہ رسم تہاڈی ہے۔ انہوں بڑے ادب نال تے بابا جی یہ ساڈی بھی کوئی نہیں۔ میں یاد دے نہیں دسی قوم اس خطے چ بعد ہندو سکھ تے مسلمان جے تیناں دی نہیں تے پھر گھر کیڑے دی ہے؟ انہیں کہا شادی سچی دسا؟ سکھ سردار نے کہا میں آن دس، انہیں کہا نئے ساڈی دے نئے ہندوؤں جی دے تو تہاڈی بھی نہیں، یہ جو فلماں نے کنجراں دی کنجراں وال ویکھ ویکھ کے ساری قوم نقل پہ کرتی اور ہن انہاں دا اثر کی ہو رہا؟ اگے ہونا جناب شادی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، ہن اللہ خیر کی تین فنکشن، ماڑا بندہ غریب کی کرے گا؟ مہندی والا ایک فنکشن، ادھر 6-7 قسم کے نشان، اگو آگے برات، اگے کڑی والا گھر 300 بندہ ٹول دو، 300 بندہ ادھر لے جاؤ، اگو آ گیا ولیمہ 400 کڑی والے لے آتے ہیں۔ ہوں اگو چوتھی رسم، پنجویں دن جناب ہوں کہتا جی 100 بندہ جا لیا مقلاوا لین۔ وہ بھائی نکاح سنت رسول ہے۔ میں نے بڑی باری کیا، سارے سمجھدار بیٹھے ہوئے، میرے نہ یکدم گلاں چ گل یاد آ گئی، لیکن میں پڑھی ہے، میرے ذہن جسٹ نہیں آ رہا، میں پڑھی کہ سرکار تشریف فرما سن، ایک غلام آیا، سرکار نے فرمایا بھائی کدھر سا ہے، یا 1-2 دن نظر نہیں آیا، اس طرح دے لفظ، انہیں کہا سونے میں نکاح کی، میں نکاح کیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہوں اپنی ہمت کے مطابق ولیمہ بھی کر۔ میں بڑی بار یار اس گل تے غور کیتا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رب دی کائنات وچ رسول اللہ تو بعد ذات کوئی نہیں۔ اس صحابی نے رسول اللہ نے بیاہ تے پھر کوئی نہیں بلایا، جڑا سرکار نو نہیں سی پتا۔ پھر حضرت انس والی روایت، سرکار نے نکاح فرمایا، توجہ میرے تواڈے نبی نکاح فرمایا، ام سلیم انہاں نا اسی جنوں کہنے حلوہ کہہ لو، چوری کہہ لو، ادھا دا نا پنیر یا دیسی گھیو، تے حضرت انس نو ایک ڈبے وچ پا کے دتا، ڈبے چ، تے حضرت انس کہتے میں کر کے کچھے لا لے آئی، وہ ڈبا ایک کچھ پا لے گیا۔ میں کہا سونیا میری اماں نے نا آپ توحفہ بھیجا، تو سا نکاح فرمایا نا، اماں دیے جا نبی نو دے گیا، نبی پاک نو پیش کر گیا۔ سرکار مسکرائے، مسکرائے فرمایا پھر انکار جا فلاں فلاں مثلا اللہ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر، سرکار نے کچھ صحابہ دے نام گنے کہ جا انہیں بلا لیا۔ اچھا حضرت انس کہنے میں ڈولا لگا نا، تو سرکار کہنے اچھا یار گل سن، جیڑا ملدا ہی نا انہاں نے کہا نبی بلا رہا ہے۔ حضرت انس کہنے میں جنہاں اور 10 ایسا یا 5 یا 10 یا 12 وہ تو نام جانا ہی جانا سی، ہن جڑا میرے سرکار بلا رہا ہے، کہتے میں واپس آیا نبی پاک دا پورا بیڑا پڑھیا۔ سرکار نے فرمایا 10 آئی جاؤ کھائی جاؤ، سرکار نے فرمایا چلو ساڈا ولیمہ ہو گیا۔ یعنی کہ دسو سرکار امام الانبیاء سید، بلکہ حضرت زینب دے نال جس سرکار نے نکاح فرمایا نا، ایک رستے دے وچ خیبر تو واپسی تے تے صحابہ ہن سوچ کے مال غنیمت چاہیے سا، صحابہ ہن سوچ رہے ہیں کہ سرکار نے انہاں لونڈی بنایا، باندی بنایا یا نکاح فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اگر بی بی صاحبہ نے کر لیا پردہ تو پھر سمجھنا سرکار نے نکاح کیتا ہے، یہ نہ کیتا کیوں؟ پردہ مسلمان آزاد عورتیں لونڈی غلام باندی تے نہیں، تو جس میں سواریاں تیار ہوئی ہیں نا، سرکار نے فرمایا زینب پردہ کرو۔ صحابہ کہنے نے سانوں تو پتہ لگ گیا نبی پاک نے نکاح فرمایا۔ رسول اللہ نے اینی آسانیاں کہ میری امت کے لیے وہ تکلیف اتنا ہوئے کہ اسی انی دوائی بھیرن لگ پے ہیں۔ اج اللہ معاف فرمائے گھراں دے یقین کرو، افسوس نہ کہنا پے رہا دھیاں بیٹیاں نے آج جڑے فسانے ہو رہے ہیں نا بچیاں مارن والے، یہ بہت سارے ذمہ دار اسی سارے لوگ ہیں۔ دھی جمدی ہے کئی مطلب ویسے بھی دھیاں دی آبادی بھی زیادہ ہے، 5-5 4-4 6-6 بچیاں،
اج معمولی تو معمولی نکاح بھی 10 لاکھ چ پی رہے. میں لفظ معمولی کے عام مارج کرتا 10 لاکھ تے جتنی 4-5 ہون وہ پھر مکان بیچن والی گل ہے. نوجوان بیٹھے ہوئے ساڈے پھر اللہ معاف فرمائے. میں کیونکہ جب شاہ صاحب قبلہ نے گل کی تھی نا پھر کو میں پہلے کیا کوئی بزرگ گل کرے پھر میرے بھی دماغ میں بہت ساری توجہ کی تھی. آج جہیز منگ کے لینا جس طرح کہ ساڈے اج کل منڈے 1-5 بھی دینا 70 بھی دینا یہ منگ کے سامان لینا یہ سکھاں دے رواج ہے مسلمانوں دا نہیں. اج بھی وہ سکھ لوگ اس چیز نو اپنا جڑا پنجابی کلچر اور فلم دے نام تے پیش کرن او دے وچ دکھایا جا رہا ہے. جہیز منگنا جہیز دیاں شرطاں طے کرنیاں یہ مسلمانوں دا رواج نہیں یہ سکھاں دا رواج ہے. اسی پتہ نہیں کہڑے پاسے چل پئے ہیں. اس واسطے اج شب برات دی رات ہے بڑی بابرکت رات ہے جس وچ خرابی ہے اللہ دے کرو معافی مانگے. رب غفور رحیم ہے بندے کو کھاؤ واسطے نہیں رب کو معافی مانگے. کوئی یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہن ایتھے لمے پے کے بندہ اونچی اونچی کرے تو نہیں صرف بندہ دل وچ کہہ دے مالکا حضرت عمر فاروق دا دور آ نا تے او ایک شراب لئی آوے ڈانگ ہو دیا حضرت عمر فاروق اور جنگی تکامی دی اسے ڈانگ نال لمے پا کے بندے ہو دیان بندے ہن آوے پیا نا بھائی عمر فاروق نے ہو رہا میں ادھر ہن ڈر گیا دل چاہتا ہے مولا کدی اج عمر کو بچا میں تیرے نال پکی گل ہے میں اعتماد کام نہیں کرتا. ڈردا کول آیا ڈردا کول آیا ہر میں فرمایا کی لکھائی او جی سرکہ ہے اور میں کٹ کے رکھا یہ بوتل باہر کٹی اور شراب دی بوتل سرکہ بن گئی. عمر فاروق پڑھے حیران یا اللہ ماجدہ دی سمجھ نہیں آئی. رب فرمایا عمر انہیں جی میرے نال گل کر لیں وہ دے منہ جو سرکہ نکلیا میں سرکہ ہی بنا دیا. اس لیے اج بھی وقت ہے اج بھی ٹائم یقین کر لو بندہ معافی منگے صحیح اے بھی نبی پاک دا صدقہ محمد محبوب نو اے شرف ہے. باقی ہو رہے باقی پہلے بڑیاں ہوتا ہوئی ہیں سرکار کا وسیلہ دے کے اج بھی دعا منگو اللہ تعالیٰ قبول و مقبول بھی کرے گا. اللہ گناہوں تو معافی عطا کرے گا. عارفاں دے سلطان فرماندے نے بے بسم اللہ بس آخر شیر میں پڑھنا ٹائم زیادہ ہو گیا. بے بسم اللہ اج بھی ٹائم ہے بندہ وہ چنگا جڑا ٹائم تے اپنے آپ کو سنبھال لے.
بندہ وہ چنگا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں ہوں مسجد آیا چٹ ذکر اللہ کریں گے، اس تو بعد جا کے اللہ دیکھا فضل و کرم نال موبائل تے جناب جی آواں گے گانے تے سکون نہ سواں گے، نہیں، بندہ وہ چنگا جڑا اج بھی اپنے آپ کو سنبھال لے۔ وہ پنجابی جی کہنا ویلے دی نماز کوڑے دیاں ٹکراں، ویلے دی نماز یہی ہے، نوجوان کافی بیٹھے ہو اپنے آپ کو سنبھالو، گناہاں دے کولوں معافی منگو، گناہاں دے کولوں بچو، یہ زندگی یہی ہے، باقی پتہ کوئی نہیں کس موڑ تے ختم ہو جانی، پھر ایک دن 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن اس کے بعد تین یاد کسے نہیں کرنا۔ میں 2-3 دن قبل میرا بیان سی محمدی چوک جناب اتنے لفظ کہے سن، پھر کہنے لگا کہ شاید مگروں قبر تے فائدہ پڑھن والے بھی نہ رہے، جو جسے اگلی نسل آ جاتی ہے پچھلے دیاں قبراں تے جان والا کوئی نہیں رہ جاتا۔ میں واضح طور پہ کہنا بہت کٹ بندے ہوندے نے شاید ہوں دادے دا پتہ ہوئے پڑدادے دی کسے دا قبر دا کسے نہیں پتہ ہونا، دادیاں دا کچھ پتہ ہوئے گا لیکن بلکہ کئی تو ماشاءاللہ بھی ہوندے جنہاں دادیاں دے نام ہی نہیں ہوندے ہوندے، اس واسطے پیچھے قبراں دے اوتے شاید کوئی دعا منگن والا بھی نہ رہ جائے، 2 4 10 دن تو بعد سال تو بعد اگلی 20 سال تو بعد اگلی نسل آئے گی، پچھلے دعاواں منگن والے بھی ختم ہو جان گے، پھر اگلی نسل آ جائے گی، پھر انہوں نے قبراں دے نشان مٹ جان گے۔ اس لیے یہ تھوڑا جہا وقت ہے 10 20 50 60 70 80 100 سال والی تو گل ہی کوئی نہیں نا، کوئی شادر و نادر کوئی قد ہوئے جڑا پہنچے، لیکن یہ تھوڑی جی زندگی ہے، اس میں اچھے کام کرو، اچھے اخلاق نال پیش آؤ، کسی تنگی تکلیف نہ دیو۔ بلکہ ایک بڑا اہم مسئلہ میرے ذہن چ آخر دن پر آ گیا، ایک مہربانی کرو آج روڈ پٹن والا سا ٹھیکہ لے لیا نا، روڈ نہ پٹو، تسی قرآن پاک تفسیر پڑھیاں نے کسے قوم عاد دا حال پڑھنا، قوم عاد دے طوفان جو چلیا وہ دے کئی خرابیاں دے وچ خرابی ہے کہ وہ راہ پٹدے آ جیڑا کہ اسی ہن جناب نا کوئی کو کے جم بنا لیندا، کوئی نیما کر کے بنا چڑدا، کچھ کر بنا چڑدا، اجڑا راہ پٹن والا سا لے لیا نا سلسلہ یہ نہ کرو۔ پھر میں اس اوپر بلکہ ساڈے تے ٹائم نہیں ہوتا، اللہ خیر کی شاید کوئی رو دے جس پاسے قوم آ جائے، یوٹیوب چینل میرے نہیں دیکھ رہا سی، کچھ میں کسی ویڈیو بنائی سی کہ 50 لاکھ 70 لاکھ کروڑ روپے سی مکان دلا رہے ہیں، آخر تو پتہ سی کرتے کی ہیں ساری ڈال کٹ کے بازار چ پانی انج نہیں کرنا، 500 روپیے کا پیپ پا کے خالی پہنی دے پانی پا دئیے گوڈا لا کے، وہ جناب اتوں پوڑیاں توڑیاں شروع کرنیاں، گھر ایتھے آ پانی اگلے چوک کا، جن نے نگنا انہیں گراب کے دا بیڑا گرک ہوئے ہوا، کروڑ روپے سی مکان دلا رہے ہیں لیکن وہ 500 کا پیپ نہیں پا رہے، ساری حالت ذہنی اتوں تک چلی گئی، بازار سے پانی دے پھر کی ہویا، بازار انہوں نے پیو دا ہے، اگو گل بھی ادھر نہیں کرنی۔ حقیقت بات یہ ہے یہ بازار پٹنے سڑکاں پٹ چھڑنیاں یہ قوم عاد دا کام سی، میں کہ انہیں جور بھی خرابی ہے نا، خرابی میں یہ بھی پڑھی اور راہ پٹدے سا قوم عاد دے، اس واسطے رستے جڑے نے نا پھر بلکہ اسی پتہ کی کرتے ہیں وہ چاہیے دو دابڑے ہوئے مٹی دے پوری ٹرالی سنا رہے، وہ پہلے تو کوئی مہینہ کوئی نہیں پئی رہے، اس بعد 4 ٹپ ادھر خلاف چڑھ جا رہے تھے، حکومت جڑی پری سڑک بنا کے دینی اسی مٹی نال پور کر چھڑتا آ سڑک قوم دا حال اور معیار آ گیا، کیونکہ بڑی جو سڑک بن گئی من لیا بن گئی تین ضرورت کی نہیں کہ 2 4 دابڑے انہی پا، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے، قوماں یقین کرو جڑے کوئی تواڈے چوں بہت گھٹ ہون گے کہ کوئی اگر گیا بھی ہے، میری عموماً 2 ملک نے یورپ دے جڑے تقریباً ہر ایک ملک چ تقریباً ڈیلی گل ہوندی ہے، ایک دے وچ کیوں ساڈے دوست ایک دے وچ کوئی 8-10 دن بعد دوویں یورپ دے ملک نے، یقین کرو کہندے نے ہے نے کافر لیکن انہاں دا اصول انہاں دا طریقہ کہندے ایک بلکہ اتھوں تک یقین کرو میں کہندا ہے میرا انہاں گلاں دی وجہ تو پاکستان آؤں کو دل نہیں،
کہ ساری قوم اسی مسلمان ہو کے یہ کام نہیں پہ کرتے جڑا غیر مسلم ہو کے پہ کرتا ہے. یعنی کہ اتنا امان گمان دا خیال سلسلہ کار اسی تو پتہ کی کرتے ہیں اے تو جھاڑو مار دے نا دکانہ ہی ہونا اپنی کو جھاڑو مار کے دے پورا دوجے دکان. حقیقت بات ہے سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں چیزاں منع فرمایا. اس واسطے یہ چھوٹیاں گلاں نے انہاں دے اوپر توجہ کے دیو. اللہ تبارک و تعالی سارے دا حامی و ناصر ہوئے. اعلان سن لو اس کے بعد انشاءاللہ